السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ماہ ذو الحجۃ الحرام قریب ہے اور ہم سبوں کو مسائل قربانی جاننے اور اس کے مطابق اپنی قربانیاں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے آج قربانی سے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، قربانی کن پر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن یعنی ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو فجر کے وقت سے لے کر 12 ذو الحجہ کی عصر سے پہلے تک جس مسلمان بالغ جو مسافر نہ ہو اس کے پاس اگر قربانی کا نصاب پایا جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر قربانی کا جانور ذبح کرنا یا اونٹ گائے وغیرہ میں حصہ لے کر قربانی کرنا ممکن ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص گنہگار قرار دیا جائے گا۔ اب اگر ایک گھر میں صرف ایک شخص کے پاس قربانی کا نصاب ہے تو سارے گھر میں صرف ایک پر، اگر ایک گھر میں کئی لوگوں کے پاس قربانی کا نصاب ہے تو کئی لوگوں پر، اگر ایک ہی گھر میں مردوں عورتوں سب کے پاس قربانی کا نصاب ہے تو مردوں عورتوں سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی معیار ایک گھر یا الگ الگ گھر کی طرف سے قربانی کرنا نہیں، بلکہ معیار قربانی کا نصاب پایا جانا ہے، چاہے ایک گھر میں ایک کے پاس نصاب ہو یا ایک سے زیادہ کے پاس، جتنے لوگوں کے پاس بھی قربانی کا نصاب پایا جائے گا سب کو قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اب چاہے وہ ایک گھر کے رہنے والے ہوں یا الگ الگ گھر کے، اور چاہے سب مرد ہوں یا عورتیں۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب صدقہ فطر کا ہی نصاب ہے۔ یعنی جس بالغ غیر مسافر مرد یا عورت کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں قرض وغیرہ منہا کرنے کے بعد، یعنی اگر قرض ہو تو اتنی رقم اس میں سے مائنس کرنے کے بعد 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یا 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہو تو اس پر چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری وغیرہ کی قربانی کرنا یا بڑے جانور اونٹ گائے بھینس وغیرہ میں قربانی کا حصہ لے کر اپنے اس واجب ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر سستی، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے قربانی والا عمل نہیں کیا تو گنہگار قرار دیا جائے گا۔ قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں فرق ہے۔ بنیادی طور پر قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ سب کا نصاب ایک ہی ہے، یعنی قرض وغیرہ منہا کرنے کے بعد جس کسی کے پاس 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یا پھر 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو تو اس پر یہ تینوں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، البتہ بعض باتوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے میں ضرورت کی چیزیں جیسے گاڑی، رہنے کا گھر، استعمال کے کپڑے وغیرہ کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، چاہے ان چیزوں کی قیمت کتنی بھی زیادہ ہو، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ان کی قیمت کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ نیز
زکات واجب ہونے کے لیے زکات کے نصاب پر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہوتا ہے، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر میں ضرورت کی چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی ہوں ان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس رہنے کے 2 مکان ہیں، ایک میں تو وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان بس ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس نے وہ مکان کرائے پر بھی نہیں دیا اور وہ خود بھی اسے استعمال میں نہیں لاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تو وہ خود استعمال کرتا ہے لیکن دوسری گاڑی سال بھر میں کبھی بھی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کپڑوں کے 20 جوڑے ہیں جن میں سے وہ صرف 10 جوڑے استعمال کرتا ہے، باقی 10 جوڑے استعمال کرنے کی کبھی بھی نوبت ہی نہیں آتی، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ کے نصاب میں زائد گھر، زائد گاڑی اور زائد کپڑوں کی قیمت کو شامل نہیں کیا جائے گا، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر میں ان زائد چیزوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 609 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بنتی ہے تو قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر نہیں بنتی ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ نیز قربانی اور صدقہ فطر میں نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یعنی عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے جس کسی کے پاس 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یا پھر 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت والا نصاب موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کے 3 دنوں میں جس کسی کے پاس 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یا پھر 609 گرام چاندی یا اس کی قیمت والا نصاب پایا جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نصاب پر سال گزرا ہے یا نہیں، جبکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ عورتیں جن کے پاس سونا اور ان کا اپنا زیور موجود ہوتا ہے، تو چونکہ سونا اور چاندی اور بعض کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہو، تو ایسی صورت میں جیسے ہم زکوٰۃ کے اندر نصاب کا اعتبار کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر یعنی اس عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر سونا ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہے تو بھی قربانی واجب، اور اگر صرف چاندی ہے اور وہ بھی نصاب کے بقدر ہے تو بھی قربانی کرنا عورت پر واجب ہے۔ اب چونکہ عورت کے پاس اپنی کوئی ذاتی کمائی نہیں ہوتی، وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی طرف سے، ان عورتوں کی طرف سے جن پر قربانی واجب ہے، ان کی واجب قربانی کو مرد حضرات ادا کرنے کی فکر کریں۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے قربانی کرنا ایک بہت بڑا اور جلدی قبول ہونے والا عمل ہے، اس لیے اگر کسی شخص کے پاس قربانی کا نصاب تو نہیں ہے لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے نفل کی نیت سے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بالکل جائز ہے، قربانی نفل کی نیت سے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی گھر میں صرف ایک شخص کے پاس قربانی کا نصاب ہو، یعنی صرف ایک شخص پر قربانی کرنا واجب ہو، لیکن وہ دل میں نیت کر کے سارے گھر والوں کو ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک عمل کر کے اس کا ثواب ساروں کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف ثواب میں شرکت ہے، واجب قربانی تو صرف ایک کی طرف سے ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں قربانی کا نصاب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی کسی پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے
لیکن کوئی ایک شخص اپنی طرف سے اور سارے گھر والوں کی طرف سے نفل کی نیت سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یعنی ایک سے زائد لوگوں کو واجب یا نفل قربانی کے ثواب میں شریک کرنا تو جائز ہے، لیکن ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس قربانی کا نصاب پائے جانے کی صورت میں سب کی طرف سے صرف ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا۔ پھر سے سمجھ لیں کہ اگر ایک سے زائد لوگوں کے پاس قربانی کا نصاب پائے جانے کی صورت میں سب کی طرف سے صرف ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جتنوں پر قربانی واجب ہے ہر ایک کی طرف سے علیحدہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی قربانیوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔